اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو آئی سی وی نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NF47 اسلام آباد، مرکزی رہنما و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی M یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں وفاق کے اندر وہ ویوز دکھاتے ہیں جو قابل غور اور قابل دید ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ویوز پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سم ٹائم تو بہت خوشگوار ویوز ہوتے ہیں اور سم ٹائم بہت ہی خوفناک ویوز ہوتے ہیں، مگر چونکہ ہمارا پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ویوز جتنے بھی خوفناک ہوں یا جتنے بھی خوشگوار ہوں، ہم نے عوام کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کی سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی بد انتظامی قابل دید ہے کہ جس شہری نے ملاحظہ کرنا ہے، جس تاجر نے ملاحظہ کرنا ہے، وہ بنفس نفیس منڈی میں تشریف لے جائے اور اپنے آنکھوں سے ملاحظہ بھی کرے، مشاہدہ بھی کرے، تجزیہ بھی کرے، اور اس کے بعد چاہے تو پھر تبصرہ بھی کرے۔ یہ اوپن ویوز ہیں، لیکن جو سیکرٹ ویوز ہیں، انویزیبل ویوز ہیں، وہ عام عوام کو نظر نہیں آتے، وہ ہم دکھاتے ہیں۔ ہم اپنے خصوصی ذرائع سے راستے ہموار کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہ ویوز وہاں سے کیپچر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے کیپٹل ویوز ٹاک، یہ عوامی پروگرام ہے، یہ پبلک کی فلاح کا پروگرام ہے، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کے غصب شدہ حقوق کی بحالی کا پروگرام ہے۔ لہذا تمام شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے، تمام ناظرین کی ذمہ داری بنتی ہے، تمام سامعین کی ذمہ داری بنتی ہے جو کسی سے اس پروگرام کے بارے میں سنتے ہیں، وہ اس پروگرام کی سیچوریشنز کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے کمنٹ سیکشنز آپ کے لیے ہے۔ جو بھی آپ کے ذہن کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا اظہار کرنا آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور وہ اظہار جو عوامی مسائل کے حل کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں ایک بہت خوش آئند بات ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک تحریک کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ وہ تحریک انسداد غیر آئینی غیر قانونی تجاوزات و تعمیرات کا سلسلہ ہے، جس نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس کے اندر دو لوگ، دو طرفین، دو فریقین، دو مافیاز کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے اندر ایک نجی مافیا ہے اور ایک سرکاری مافیا ہے، جو عالی شان دفاتر میں بیٹھ کے جو ریاست کے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے، مراعات وصول کرتے ہوئے نجی مافیا کی سہولت کاری کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کو ریاست کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ریاست سے مراعات لے رہا ہے۔ اس کو عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کے غصب شدہ حقوق کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے تمام فرائض منصبی کو، اپنے ایگریمنٹ کو،
پس پشت ڈال کے اپنے بیان حلفی کو پس پشت ڈال کے مافیا کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اور مافیا چونکہ توانا مافیا ہے, فربا مافیا ہے, یہ ان کے سارے نخرے برداشت کرتے ہوئے ان کو فل فلیج اکاموڈیٹ کرتا ہے, ان کی خواہشات کے مطابق پورا اترتا ہے. تو پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ نجی مافیا کی سہولت کاری میں جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کریں. ناظرین کرام, تجاوزات کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے, کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تمام اربن اور مضافات ایریا کا دورہ کریں, وزٹ کریں, آپ کو یہ ویوز اوپن نظر آئیں گے. اور ان کے پیچھے جو لوگ کار فرما ہیں, جن کی یہ کار ستانیاں ہیں, جو وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ آپ کو ہم بتائیں گے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں ہم نے منڈیز کی سیریز کے ساتھ, سبزیوں فروٹ منڈی کی سیریز کے ساتھ جو اہم بات کرنی ہے, جو اہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کہیں یا ناقص کارکردگی, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. چھوٹی بڑی گاڑیوں والے, ٹرانسفر والے, نئے نمبر لگوانے والے, بڑی بڑی گاڑیوں کے اسپیشل نمبر لگوانے والے, سارے کے سارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا رخ کرتے ہیں. اور یہاں کے سرپرست, یہاں کے ڈائریکٹر جناب بلال اعظم صاحب اس کے روح رواں ہیں. مگر بلال اعظم صاحب کی سرپرستی میں جو ٹاؤٹ مافیا ہے وہ ایک قابل تشویش اور قابل تفتیش بات ہے. کئی مرتبہ آپریشن ہو گئے, تو پھر روا آپریشن کے تحت پولیس نے ان کو گرفتار بھی کیا, انہوں نے جیلوں کی ہوا بھی کھائی, لیکن پھر ویسے کا ویسے ہے. یہ ہمارا قانون کمزور ہے, قانون پر عمل درآمد کرنے والوں کی نااہلی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ ناظرین کرام, اس کے محرکات ہیں, بہت محرکات ہیں, پیچیدہ ویوز ہیں, پیچیدہ محرکات ہیں. یہ ٹاؤٹ مافیا کس طریقے سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, دیکھنے کی بات, سوچنے کی بات یہ ہے. ظاہر ہے اندر بیٹھا سرکاری مافیا ای ٹی اوز کے روپ میں اور دیگر افسران کے روپ میں, کلیریکل اسٹاف کے روپ میں, افسران کے روپ میں کالے کردار کے ساتھ ان کی سہولت کاری میں ملوث ہے. ان کی تمام جائز و ناجائز خواہشات کا احترام کرتا ہے, اور وہ اس کے عوض ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں. یہ ہے اس کی اصل کہانی, جس کی وجہ سے اس مافیا کا خاتمہ ناممکن ہے. بڑی تشویشناک باتیں. اس کے لیے یہ جو آپ ویوز دیکھ رہے ہیں, فوٹیج دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام, یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے باہر یہ لوگ اپنے مکروہ دھندے میں ملوث ہیں. یہ فارم فل اپ کرنے کے بہانے ان کے سارے کیس کور کرتے ہیں, اور سیدھا ان کی جو انڈر لائن ای ٹی اوز کے ساتھ بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ منٹوں میں, سیکنڈوں میں ان کے کام ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن ڈیسک نہیں ہے. یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا, ایک جیسے آپ ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں مزے کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ عوام جو ٹیکس بیچاری پے کرتی ہے, ان کے لیے پینے کا پانی, ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ, اور ان کے لیے کوئی سایہ دار ٹھنڈی جگہ جہاں پر یہ لوگ, اور پھر افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنا. ایک بندہ 100 بندے کی ڈیمانڈ کیسے پورا کرے گا جب اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے؟ پورے شہر کے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. تو اپنی نفری کو بڑھا دیں نا, ایک کی بجائے 2 کر دیں, 2 کی بجائے 4 کر دیں, کوئی فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیں. جو باہر ٹاؤٹوں سے لوٹے جاتے ہیں وہ اندر
बाउंड्री के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें और उनके हकूक़ भी बहाल हो जाएं। ये इदारों की ज़िम्मेदारी होती है, ये किसी भी इदारे की ज़िम्मेदारी होती है कि ये अवाम को फैसिलिटेट करे, क्योंकि ये बनाए अवाम के लिए जाते हैं। अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं कि उनको लूटने के लिए बनाए जाते हैं। इस बात की मुझे नहीं समझ आई। मैं जहाँ भी जाता हूँ यही सूरत हाल है। जब भी हमारा किसी इदारे का सर्वे होता है, किसी मार्केट का सर्वे होता है, तो हमारी आवाम, बेबस आवाम लूटने पर मजबूर होती प्रोवाइड है। करते हैं आप? मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज तो जनाब उनका खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ने के दर पे होते हैं। इसको कौन ठीक करेगा? इसको कौन ठीक करेगा? मेरा सवाल है बकार सरकार से, ऐवान इक़्तिदार से, इस शहर के, इस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर जनाब चीफ कमिश्नर साहब से, चीफ कमिश्नर साहब जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब, इसको कौन ठीक करेगा? ये हमारे मसाइल का, ये अवामी मसाइल का जो मैंने डिस्कस किया, 1% भी नहीं है, 1%। पॉइंट समथिंग में कहें तो झूठ ना होगा, सच होगा। शहर माफिया की ज़द में है, मार्केटें माफिया की ज़द में है, और दोनों माफिया की, सरकारी माफिया और निजी माफिया मिलके अवाम का खून निचोड़ रहा है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं बाहैसियत सियासी कारकुन, समाजी कारकुन और सहाफ़ती कारकुन, मेरी कोशिश, मेरी जंग उन सरबराहान के साथ होती है जो इस सारे मामले के ज़िम्मेदार होते हैं। अब भी मैं उनकी खिदमत में दस्तबदस्ता ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि खुदा के लिए आप अपनी आँखें खोलें और ये लुटती, पिटती, सिसकती, बिलकती, महंगाई की चक्की में पिसती, नौसरबाजों के हाथों लुटती अवाम के हकूक़ को बहाल करें। अवाम के हकूक़, आपकी अवाम के हकूक़ की बहाली आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। नाज़रीन करम, वक़्त की कमी की वजह से अपने मेज़बान एम याकूब अलवी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।